آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی اکثریت کا حال یہ ہے کہ دلیل نہیں ہے، چاہے دلائل آ بھی جائیں سامنے پھر بھی ان دلائل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے باپ دادا جیسے کرتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا، جیسے اماموں نے کہا، جیسے پیر صاحب نے کہہ دیا ہم ویسے کریں گے۔ اللہ کا قرآن بار بار یہی دعوت دیتا ہے۔ سورہ انفال میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اللہ فرماتے ہیں زندہ رہو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس کو زندگی گزارنی ہے وہ زندگی بھی دلیل پر گزارے، اور جس کو موت آئے تو دلیل پر موت آئے۔ جس عقیدے اور نظریے پر زندگی گزار رہے ہیں، کون سے عمل کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، رمضان کے دن ہے، رمضان کا مہینہ، روزانہ سحری کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ کسی صحیح حدیث میں اس دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے، تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو دعا ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، دلیل ملتی ہے اس کی، اس پر زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے سنی سنائی باتیں لوگوں کے کہنے پر، یا جس نے فلاں نے کہہ دیا، یوں نے، ایسے نہیں زندگی گزاریں۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال، ایک کا عمل، ایک کا کردار، ایک بندہ ہے اس کی پوری نماز، اس کے پاس دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اس طرح افطار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ایسے کیا، وہ دلیل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ میرے باپ نے جیسے کیا تھا وہ ویسے کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میرے پیر صاحب نے جیسے کیا میں ویسے کر رہا ہوں، میرے امام نے جیسے کیا ویسے کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ اور میرے پاس ابھی بھی میسج موجود ہوگا، یہی ہمارے تفسیر کے لیکچر ایک ساتھی سنتے ہیں، وہ میرے خیال سے آگے بھی شیئر کرتے ہیں گروپس میں، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں آگے شیئر کرتا ہوں اپنے گروپس میں۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ یہ جو تفسیر پڑھانے والے ہیں نا قاری صاحب، ان کا عقیدہ مجھے علماء دیوبند کے عقیدے سے مختلف لگتا ہے، تو آپ وضاحت کریں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ علماء دیوبند ہوں، علماء بریلویہ ہوں، پاکستان کے علماء ہوں، عرب کے علماء ہوں، جو بھی دین کے علماء ہیں، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن ہم پابند نہیں ہیں کسی عالم کے، ہم پابند ہیں قرآن و حدیث کے۔ ہم نے اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت میں موجود ہے، جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اور عمل صحابہ کرام کا تھا، ہم نے ویسا بنانا ہے۔ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دیوبند کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا، ہم اس کے پابند تو نہیں ہیں نا۔ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا عمل اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں وہ لینا چاہیے۔ انہوں نے جو بات ہم تک پہنچائی قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمیں اس کو قبول کرنی چاہیے۔ جو ان کی بات، وہ بھی تو انسان تھے نا، معصوم عن الخطا تو اللہ نے کسی کو نہیں بنایا سوائے انبیاء کی ذات کے، تو جو معصوم ہستی ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ میں نے سمجھایا بھائی کو، بات سمجھ آ گئی کہ آپ سب جتنے بھی سننے والے پڑھنے والے ہیں، آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے، دلیل کے، اور اللہ نے دلیل پر چلنے والوں کو یہاں پر آنکھوں والا اور کانوں والا کہا ہے۔ حقیقت میں آنکھ کان ہیں ہی اسی کے، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دماغ دیا، آنکھیں دی، اس مقصد کے لیے استعمال کریں اس کو۔